السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاؤں گا کہ صلاۃ تسبیح پڑھنے کے طریقہ کیا ہے اور کتنی رکعت پڑھنا ہے، کون کون صورتیں ملانا ہے اور کس کلمے کو بار بار پڑھنا ہے۔ تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اور جو حضرات اس بے باک چینل میں آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا۔ دیکھیے صلاۃ تسبیح کے کچھ اصول و ضابطہ سمجھ لیں تو ہمارے لیے صلاۃ تسبیح پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ صلاۃ تسبیح جو پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ بالکل معاف ہو جاتے ہیں، یعنی نفل جو گناہ ہے وہ گناہ بالکل دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت فائدہ ہوگا اور بہت ثواب کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اب رہی بات اس نماز کی سٹارٹنگ کیا ہے، ایک کلمہ بار بار آئے گی اس کو پہلے یاد کر لیں، اس کے بعد آگے جو پروسیس ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو کیا بار بار پڑھی جائے گی، اس لیے اس کو پہلے آپ رکھ لیں، لکھ لیں اور لکھ کے اس کو رٹا لگا دیں، یاد کر لیں، تو پھر صلاۃ تسبیح میں کھڑے ہو جائے گا، تو پھر آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ کلمہ ہو گیا۔ اب صلاۃ تسبیح کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ صلاۃ تسبیح 4 رکعت پڑھنا ہے۔ کتنی؟ 4 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت کی نہیں، 4 رکعت کا، اور 4 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھنا ہے۔ اب ہو گیا۔ اب رہی بات طریقہ کیا ہے، تو پہلے سب سے پہلے نیت کرتے ہیں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں جیسے کہ آج کل ہم نیت کرتے ہیں، نیت پڑھتے ہیں، نیت کرنے کا نام اصل ہے۔ نیت پڑھنا نہیں ہے، نیت کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے بخاری سے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اگر کھڑے ہیں مصلی پر، جا نماز پر، بالکل نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کوئی دوسرے کام تو نہیں کیجیے گا مصلی پر، تو اسی بار آپ کے لیے کافی ہو گیا۔ لیکن کوئی اگر اپنے زبان کو، کان کو دل کو ملانا چاہتے ہیں اور عربی میں نیت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ نویت ان اصلی تعالی 4 رکعات صلاۃ التسبیح متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اس صلاۃ تسبیح کی جگہ میں آپ اگر سنت یا مستحب نفل لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ صلاۃ تسبیح اگر نام لے لیے، بس آپ کو سنت اور جو نفل ہے وہ بالکل اس میں مکس ہو گیا، پھر ضرورت نہیں ہے کہ سنت اور نفل کو ملانا۔ اگر آپ نفل ملا سکتے ہیں تو نفل متوجہ الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ اللہ بول سکتے ہو، وہ چلے گا، لیکن صلاۃ تسبیح بول دینا زیادہ بہتر ہے، بس کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا عربی میں۔ اب اگر کیا کرتے ہیں، عربی میں آپ کو یاد نہیں سمجھ میں آ رہا تو بس اردو میں، ہندی میں کرنا کر سکتے ہیں، جو سب جانتے ہیں۔ میں 4 رکعت صلاۃ تسبیح نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، میرا منہ کعبہ شریف ہے، اللہ کے واسطے اللہ اکبر کہتے تکبیر تحریمہ باندھنا ہے، اللہ اکبر۔ اس میں ایک بات قابل غور یاد رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ اس کلمات کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ اس کلمہ پڑھنا ہے، اور مکمل 4 رکعت میں 300 مرتبہ اس کلمات کو پڑھنا پڑے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ کسی رکن میں اگر کوئی تسبیح چھوٹ جاتی ہے، کسی رکن میں کوئی تسبیح چھوٹ جاتی ہے تو آنے والا وہ رکن ہے اس میں اگر پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں، یا جس رکن میں چھوٹا ہے اس رکن میں پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ جس رکن میں یعنی جس رکعت چھوٹ رہا ہے اسی رکعت میں اس کلمات کو کیا کریں، مکمل کر لیں۔ اب رہی بات آپ کیا کہ نیت کر لیں اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا، ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ اسٹارٹنگ سے پہلے 15 مرتبہ اس کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ شروع کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الی آخر۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، کوئی بھی ایک سورہ ملا دینا ہے، ضروری نہیں کوئی خاص کوئی سورہ ملانا ہے، لیکن وہ سورہ آپ ملائیں جو 4 سورہ خاص کر لیں، یہ 4 سورہ آپ کو فکس کر لیں کہ بھائی 4 رکعت میں 4 سورہ کرنا ہے، تو کیا ہوگا، آپ کو نماز میں بالکل دھیان اور توجہ سے نماز پڑھ پائیے گا۔ مثال پر اکثر بیشتر کیا کرتے ہیں، چاروں کھل ملا لیتے ہیں، بہتر چیز ہے، قل یا ایھا الکافرون ملا لیا، پھر قل اللہ احد ملا لیا، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، تو آسان ہو گیا آپ کے لیے، اور یہ بہت ہی آسان ہے۔ لیکن آپ اگر دوسرا فیچر بنانا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ ملا دیا، اس کے بعد رکوع سے پہلے ابھی رکوع مت کیجیے، رکوع سے پہلے 10 مرتبہ اس کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، اور اس تسبیح کے ختم ہونے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے، پھر اسی کلمہ کو 10 مرتبہ رکوع میں پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ
اٹھنا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد پھر آپ کو 10 نہ پڑھنا ہے اسی کلمہ کو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا پھر اٹھنا ہے جلسے میں، پھر جلسے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے، پھر سجدے کا تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر سجدے میں آپ کو کیا کرنا ہے، 10 مرتبہ پھر آپ کو کلمہ پڑھنا ہے۔ اب ہو گیا 10 پڑھ لیے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو کھڑے ہو جائے۔ یہ جو پہلی رکعت آپ نے مکمل کیا، کمپلیٹ کیا، اس رکعت میں مکمل کتنی مرتبہ ہوئی بتائیے؟ 75 مرتبہ، یعنی 75 مرتبہ ہو گیا، 75 بار اس کلمہ کو پڑھنا آپ کا ہو گیا۔ اس کے بعد پہلی رکعت کمپلیٹ ہو گئی، دوسری رکعت میں اٹھے آپ، اب دوسری رکعت اٹھتے ہی آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے اس کلمہ کو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ شروع کیے، پھر آپ ایک سورہ ملائے، ٹھیک ہے، سورہ ملانے کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے رکوع میں گئے، رکوع کو تسبیح کیے، پھر اس کلمات کو آپ کیا اگر 10 میں پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ کو، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، پھر کھڑے ہوتے ہوئے پھر 10 میں پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جائیے گا، پھر سجدے میں 10 میں پڑھنا ہے، پھر ایک سجدے میں بیٹھ گئے یا دونوں سجدے کے درمیان بیٹھے تو یہ جگہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کیجیے گا، دوسرا سجدہ تسبیح پڑھنا ہے، پھر اس کلمہ کو کیا کرنا ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 سجدہ مکمل کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے جلسہ میں، یعنی التحیات میں، تشہد میں۔ اب تشہد پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہوتے ہی پھر آپ کو 10 میں پڑھنا ہے، کھڑے ہوتے ہی پھر آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہوتے ہی آپ کو کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، 15 مرتبہ پھر اسی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو پروسیس ہے، اسی پروسیس سے جیسے 2 رکعت پڑھے پھر اس کے بعد 2 رکعت بالکل اس نے پڑھنا ہے، تو آپ کو کیا ہوگا، اس کے بعد آپ سلام پھریے گا، چوتھی رکعت مکمل ہو جائے گی، چوتھی رکعت جو ہی مکمل ہوئی تب یاد رکھیے کہ کیا ہوگا، 300 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھ لیے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر اتفاق سے مثال در عادت نہیں ہے، بھول گئے ہیں کہ کچھ کلمات چھوٹ گئے ہوں، کچھ کلمات رہ گئے ہوں، یعنی رکوع میں آپ کیا تھے، رکوع گئے تھے، تسبیح پڑھے، سمی اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہو گئے، اب اسی رکوع میں کیا کرنا ہے، 10 میں پڑھے تھے تو یہ قضا ہے اسی میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اسی رکعت میں پڑھ لیں، یعنی کہنے مقصد ایک رکعت میں، پہلی رکعت میں 75 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ اس کلمت کو ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں، اب کھڑے ہو کے اب تسبیح پڑھ رہے 15 مرتبہ، یعنی 15 بار پڑھنا ہے یا 20 بار پڑھنا ہے، 15 بار پڑھنا ہے یا 10 بار پڑھنا ہے، تو ہم کیسے یاد رہے گا، تو بہت زیادہ انگلی سے دباتے ہیں، تو اتنی ہلکی انگلی سے آپ مس کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں کہ عمل قصیر نہ ہو، زیادہ ہلنے والا معاملہ نہ ہو، بس اشارتاً آپ اگر اس کو انگلی سے دبا دبا کر تسبیح گن لیتے ہیں تو پھر بالکل درست ہے، کوئی کہا نہیں ہے۔ اس اب رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع میں 10 نہ پڑھنا ہے تو 10 انگلی ہے، اس کو گن لیجیے، سمی اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہو گئے، آپ کو 10 پڑھنا ہے تو ہاتھ تو چپکے ہوئے ہیں تو ہر انگلی کو ہلکا ہلکا ٹچ کریں اور اپنا خیال رکھیں کہ بھائی 10 نہ پڑھنا ہے، اتنے مرتبہ ہو جائے گا۔ سجدے میں گئے، سجدے میں جانے کے بعد بھی آپ کا خیال کر سکتے ہیں بھائی کہ 10 انگلی ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ جلسے بیٹھ گئے، جلسے تو اور آسان ہے، جلسے میں گود میں رکھنا چاہیے، نظر کو گود میں رکھیے گا تو انگلی میں ہلکا سا نشان رکھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر 10 کو ہلکا ہلکا تاکتے رہیں، دیکھتے رہیں، 10 میں پڑھ لیں، پھر آپ کو سجدہ کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو صلاۃ تسبیح نماز بہت مقدس عبادت ہے، اس کے پڑھنے سے پیچھے تمام گناہ جو صغائر چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے اس میں ایک کلمہ خاص ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ہر ایک رکعت میں کیا ہے 75 مرتبہ یعنی 75 بار پڑھنا ہے، اس کو مرتبہ پڑھنا ہے، اور 4 رکعت میں کتنے مرتبہ 300 کلمہ کو پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے، اگر نہ سمجھ میں آیا ہے تو نمبر دیا ہوا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، نمبر ہے 9064005589 کال کر کے آپ مسئلہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ دعا کی درخواست ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم